اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کو جو مضمون جو ہے امتحان میں آنے والے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کیسے لکھے جائیں گے۔ پہلے جیسے ہم نے آپ کو یوم اساتذہ کرایا تھا، آج ہم آپ کو وہ کرائیں گے سفر کے حالات۔ اور یہ جو ہے بالکل سچا مضمون ہے جو میں نے لکھا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے شارٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، جس میں خالی صرف تاج محل کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن میں نے پورا لکھا ہے کیونکہ میں اپنے قلم کو روک نہیں پائی ہوں۔ سفر کئی نوعیت کے ہوتے ہیں، ضرورت اور تفریح کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ تفریحی سفر ہماری بوریت کو دور کر کے ہمارے جسم میں توانائی اور دماغ میں تازگی بھر دیتے ہیں۔ سفر ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے ماضی سے واقف کراتے ہیں۔ سفر کے حالات پڑھنے اور سننے میں ایسا لطف محسوس ہوتا ہے گویا سارا منظر آنکھوں کے سامنے ہو۔ سفر کی خوشگوار یادوں کو ہم قلم کے ذریعے یا موبائل کیمرے کی مدد سے قید کر لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے تایا کے یو پی میں اسکول ہیں۔ 3 سال پہلے انہوں نے سالانہ امتحان کے بعد بچوں کو آگرہ گھمانے کا پروگرام بنایا۔ یہ خوشخبری سن کر سب بے صبری سے دن گننے لگے۔ اس لمبے سفر کے لیے باقاعدہ بس کا انتظام کیا گیا، ناشتے کے ڈبے اور پانی کی بوتلیں بھی رکھنے کا پلان بنایا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار تھا۔ سب پہلے ہی اپنے مختصر بیگ کے ساتھ ٹائم سے پہلے ہی اسکول کے ہال میں جمع تھے۔ 4 بجے سفر شروع ہوا۔ سفر کے دوران بچے ایک پل کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھے۔ باتوں، لطیفوں، بیت بازی اور ترانوں کے ذریعے سفر کاٹا۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد چائے کا وقفہ ہوا۔ سب کو الگ الگ ڈبہ جس میں کیلا، جوس، سموسہ تھا تقسیم کیا گیا۔ پھر دوبارہ بس سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ 11 بجے اس ہوٹل کے دروازے پر کھڑی تھی جہاں سب کے قیام کا بندوبست تھا۔ رات کا کھانا تناول کر کے سب جلدی سے سو گئے تاکہ صبح تازہ دم ہو کر سیر کا لطف اٹھا سکیں۔ اتوار کی خوبصورت صبح تھی۔ بچوں نے بیدار ہونے میں دیر نہ لگائی۔ پوری سبزی کے ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے اسکول کے آئی کارڈ پہن کر جلدی سے تیار ہو گئے۔ جس تاج محل کی تصویریں کتابوں، رسالوں، ٹی وی اور موبائل پر بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے، اسے حقیقت میں دیکھنے کا خواب آج پورا ہونے جا رہا تھا، اس لیے ان کی بے چینی قابل دید تھی۔ رکشوں کی مدد سے ہم تاج محل کے قریب پہنچے۔ 7واں عجوبہ دیکھنے کے لیے ٹکٹ کی لائن میں کھڑے ہونے کا وقت صدیوں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ یمنا ندی پر بنا ہوا تاج محل اور داخل ہونے کے لیے لال پتھر کا وسیع و عریض فرش، بلند دروازے، ہری ہری گھاس کے درمیان لائن سے فوارے، اونچے چبوترے پر سفید سنگ مرمر سے بنا تاج محل، عالیشان مینار، سب واقعی مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ شاہجہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں یہ بنا کر ہندوستان کو ایک حسین تحفہ دیا ہے۔ غیر ملکی سیاح باریک بینی سے عمارت کے مشاہدے میں مگن تھے۔ سب خوبصورت جگہوں کو کیمرے میں محفوظ کرنے لگے۔ راستے میں لگی دکانوں سے مختلف چیزیں، تاج محل کے چھوٹے نمونے، دانت کی بنی ہوئی جیولری اور خاص آگرے کا پیٹھا خریدا اور پھر قلعے کی راہ لی۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ سفر کا مزہ اور دوبالا ہو گیا۔ باغوں سے کبھی مور کی آواز، ساتھ میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دل کو فرحت دینے لگے۔ تھکان بالکل محسوس نہ ہوئی۔ رات کو استراحت کے لیے پھر ہوٹل پر آ گئے۔ پیر کی صبح ہم فتح پور سیکری، سکندرہ اور بلند دروازہ دیکھنے کے لیے گئے۔ سیر کا دن اور وقت ختم ہونے جا رہا تھا، مگر دل ہے کہ مانتا ہی نہیں، ایسے خوبصورت قدرتی مناظر سے بھرتا ہی نہیں۔ 10 گھنٹے بعد سورج غروب ہونے کے بعد ہماری بس اپنی منزل کی طرف تیز رفتاری سے لوٹ رہی تھی۔ سب تھکے ماندے اپنی سیٹوں پر بیٹھے سفر کی خوبصورت یادوں میں گم، نیند میں جھوم رہے تھے۔ ایک مقولہ مشہور ہے، "A thing of beauty is a joy forever"۔ ایک خوبصورت چیز ہمیشہ خوشی دیتی رہتی ہے، مطلب ختم نہیں ہوتی۔ واقعی بالکل صحیح ہے۔ جب ہم کسی اچھے سفر یا ٹور کا ذکر کرتے ہیں تو پھر اس کے تصورات میں کھو جاتے ہیں۔ آگرہ کا سفر جو ہم نے اپنے اساتذہ، دوستوں، گھر کے لوگوں کے ساتھ کیا، وہ ہماری زندگی کا ایک یادگار سفر ہے۔ آج بھی اس کی دلکش یادیں ہمارے دل و دماغ میں تازہ ہیں۔ آپ بتائیے آپ کا سفر ہمارے ساتھ کیسا گزرا؟ امید ہے بہت خوشگوار گزرا ہوگا، اور آپ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ بھی ہم آپ کا کام وقت پر بھیج سکیں۔ اللہ حافظ۔